بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ملک پر بادشاہ داریش نامی ایک حکمران حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک دل اور پرامن انسان تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت رحم دل اور غریبوں کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی مہرین تھا۔ شہزادی مہرین اپنی خوبصورتی، عقل مندی اور بہترین اخلاق کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ بادشاہ داریش کے کئی وزیر تھے، لیکن ان سب میں وزیر شمشاد اپنی ذہانت اور سمجھداری کی وجہ سے بادشاہ کے بہت قریب تھا اور بادشاہ اس پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کمال رضا تھا۔ وہ شہزادی مہرین سے تقریباً 2-3 سال بڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس وزیر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا محل بھی اپنے محل کے بالکل ساتھ ہی بنوا دیا تھا۔ وزیر شمشاد کے بیٹے کمال رضا کا بچپن شہزادی مہرین کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزرا تھا اور اب وہ دونوں جوان ہو چکے تھے۔ کمال رضا بہت ذہین اور بہادر نوجوان تھا۔ بچپن سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے۔ جب کمال رضا چھوٹا تھا تو بادشاہ داریش نے اس کی پڑھائی لکھائی اور تربیت کا انتظام بھی شہزادی مہرین کے ساتھ محل میں ہی کروا دیا تھا۔ یہاں دونوں ماہر استادوں سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور تیر اندازی کے فن بھی سیکھتے تھے۔ بادشاہ داریش کمال رضا سے اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ ملکہ بھی اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی، اور رہی شہزادی مہرین تو اسے تو کمال رضا بچپن ہی سے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ جس ملک پر بادشاہ داریش حکومت کرتا تھا وہ بہت چھوٹی سی ریاست تھی جس میں 3-4 بڑے شہر اور 100-150 گاؤں شامل تھے۔ اس کی فوج بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کی پڑوسی ملک پر سلطان جابر نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ سلطان جابر کا ملک بہت بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک نہایت ظالم اور لالچی انسان تھا اور اسے دولت جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی فوجیں آئے دن آس پاس کی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کا مال و دولت لوٹ کر چلے جاتے، اور اس لوٹ مار کی خوشی میں وہ لوگ خوب جشن مناتے تھے۔ جب ان چھوٹی ملکوں میں کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتی اور وہ انہیں کاٹ کر جمع کر رہے ہوتے تاکہ انہیں بیچ کر پیسے کما سکے، تو سلطان جابر کی فوجیں حملہ کر کے سارا اناج اپنے ساتھ لے جاتی اور بیچارے کمزور اور نہتے کسان بے بسی سے دیکھتے رہ جاتے۔ ان کا باقی پورا سال شدید غربت اور تکلیف میں گزرتا۔ ان چھوٹی ریاستوں کی فوجیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتی، مگر تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ اس صورتحال سے بادشاہ داریش بہت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اس نے سوچا کہ اسے اس ناکامی کی وجہ سے بادشاہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہت چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وفادار وزیر شمشاد سے بھی بات کی۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر شمشاد سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا بادشاہ تخت اور حکومت سے دستبردار ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو اس کے فیصلے سے کیسے روکے۔ جب اس الجھے ہوئے مسئلے کا کوئی حل نہ ملا تو اس نے اپنے بیٹے کمال رضا سے مشورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ گھر جا کر وزیر نے کمال رضا کے سامنے اس ساری صورتحال کا ذکر کیا اور اس سے حل پوچھا۔ کمال رضا نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس بارے میں بات کروں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ وہ بادشاہ کو اس ارادے سے باز رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ کے اس فیصلے کا علم ملکہ اور شہزادی مہرین کو بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں بھی بہت فکر مند تھے۔ شام کو جب کمال رضا شہزادی مہرین کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ کمال رضا اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر بہت ادب سے بولا، جا پناہ، مجھے اپنے والد صاحب کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پریشانی کا ہرگز یہ حل نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کر تخت و تاج چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ بادشاہ نے اداسی سے کہا۔
पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है, इसकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग जब चाहे हमारे मुल्क पर हमला करके हमारे लोगों को अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं और इनका सारा माल और असबाब लूट कर चले जाते हैं। हमारा पहुंच भी बहुत कम है, एक हद तक तो इनसे मुकाबला करती है, फिर इसे पीछे हटना पड़ता है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम अपनी रियाया को इनकी जुल्म से नहीं बचा सकते। इसकी बात सुनकर शहजादी महरीन भी गमगीन हो गई। जा पना, कमाल रजा ने सर झुकाकर कहा, आपके शिकवे में ही इस मुसीबत का हल मौजूद है। अगर आपकी पहुंच तादाद में कम है तो इसका वाहिद हल ये है कि आप पहुंच की तादाद बढ़ा लीजिए ताकि दुश्मन पर गालिब आया जा सके। कमाल रजा की बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर इसने आहिस्ते से कहा, हम पहुंच की तादाद तो बढ़ा लेंगे, मगर हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। सारा अनाज और दूसरे चीज़ें तो दुश्मन मुल्क की फौजें लूट कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए हैं और खजाने में टैक्स भी जमा नहीं करा सकते। हम इन सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? इनके लिए जंगी साजो सामान कहाँ से आएगा? खजाना तो खाली पड़ा है, इसमें सिर्फ चंद लाख अशरफियाँ बाकी रह गई है। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। जा पना, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कमाल रजा ने बड़ी यकीन से कहा, मेरी जहन में एक बेहतरीन मंसूबा है, इस पर अमल करके हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अपने इस मंसूबे पर अमल कर सकूँ। इसके अलावा मुझे 1 लाख अशरफिया भी दरकार होगी, इनका इंतज़ाम शाही खजाने से करना होगा। इसकी बात सुनकर बादशाह की आंखें खुशी से चमकने लगी। शहजादी महरीन भी खुश नजर आने लगी। इसे यकीन था कि कमाल रजा इस मसले को हल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है कि इस सिलसिले में जो कुछ भी करना चाहते हो करो। बादशाह दारेश ने कहा, हम इस बात से बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी मुश्किल को महसूस करके हमारी मदद करने का फैसला किया है। तुम्हारी अकल और समझदारी से उम्मीद है कि हम और हमारा मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएंगे। हम शाही खजांची को भी हुक्म देते हैं कि 1 लाख अशरफिया तुम्हारे हवाले कर दे। फिर इसने इसी वक्त एक शाही हुक्म जारी कर दिया जिसमें कहा गया था कि हुकूमत के तमाम लोग कमाल रजा के अहकामात पर अमल करेंगे और इसे जिस तरह भी मदद दरकार हो इसे फराहम करें। ये खबर हर तरफ फैल गई। वजीर शमशाद बहुत खुश था कि बादशाह सलामत ने इसके बेटे को इतना अहम काम करने के लिए मुंतखब कर लिया है। अगले रोज़ कमाल रजा को 1 लाख अशरफिया मिल गई। इसने शाही हरकारों के जरिए मुल्क भर के तमाम लोहारों को तलब कर लिया। ये सब लोग दांतों को भट्टियों में पिघलाकर मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में माहिर थे। इसका हुक्म मिलते ही चंद दिनों में मुल्क भर के तमाम लोहार और इनके साथ काम करने वाले मजदूर हाजिर हो गए। इस दौरान कमाल रजा ने महल से कुछ दूर एक बहुत बड़ी जगह पर इनके रहने सहने के लिए हेमे लगवा दिए और इसी जगह लोहे और दूसरी धातों को पिघलाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी भट्टियां भी लगवा दी। जब सब लोहार और इनके कारीगर वहां जमा हो गए तो कमाल रजा ने इनसे कहा, आज से आप सब लोग शाही आहंगर हैं, आपको अच्छी तनख्वाहें दी जाएगी, मगर सब लोगों को 24 घंटे इसी जगह रहना पड़ेगा ताकि यहाँ हर वक्त काम होता रहे। आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फौजें आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का माल और असबाब और अनाज लूट लेते हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो एक रोज़ वो हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करके हम सबको अपना ग़ुलाम बनाएंगे। अपने वतन की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी फौज की तादाद बढ़ाएं ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नज़र ना डाल सके। हमारे मुल्क का हर एक फ़र्द एक सिपाही होगा, मगर इसके लिए हमें जंगी साजो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का काम ये है कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाए। कमाल रजा की बात इनकी समझ में आ गई थी। वहाँ आए हुए तमाम लोहार और मजदूरों ने वादा किया कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए दिलो जान से काम करेंगे। इन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया और चंद ही महीनों में इन्होंने दिन रात काम करके चमकती हुई तलवारों, खंजरों, नेज़ों, तीरों और लोहे के हिफाजती लिबास के ढेर लगा दी। जब ये सारा सामान एक बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो गया तो कमाल रजा ने एक दूसरा हुक्म जारी कर दिया कि मुल्क का हर वो नौजवान जो 18 से 30 साल की उम्र का है अपना नाम आकर शाही रजाकार सिपाहियों में लिखवाए।
ان تمام لوگوں کو جنگی تربیت دی جائیں گی اور انہیں شمشیر زنی تیر اندازی کی تربیت دی جائے گی۔ یہ تربیت لینے والے باقاعدہ فوج کے ملازم نہیں ہوں گے، مگر جنگ ہونے کی صورت میں وہ سب رضاکارانہ طور پر شاہی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پورے ملک میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ سب لوگ اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے کو تیار تھے۔ چند ہی دنوں میں بے شمار نوجوان حاضر ہو گئے۔ کمال رضا نے اپنی نگرانی میں اور دوسرے جنگی ماہروں اور فوج کے تجربہ کار سپاہیوں کی مدد سے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہ تمام نوجوان دن میں تو محنت مزدوری کرتے تاکہ ان کا گھر بار چلتا رہے اور رات کا کچھ حصہ جنگی تربیت لینے میں گزارتے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ شاہی فوج میں ایسے ہزاروں نوجوانوں کا اضافہ ہو گیا جو تلوار بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ سلطان جابر کی فوجوں نے منصوبہ بنا کر ان کے ملک کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ سلطان جابر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی مہرین کے متعلق خبریں مل گئی تھی کہ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ بادشاہ داریش کو شکست دے کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے ملک پر قبضہ کر کے شہزادی مہرین سے شادی کرے گا۔ کمال رضا نے ایک کام اور بھی کیا تھا۔ اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے جو ہر طرف ظالم اور مکار سلطان جابر کی فوج پر نظر رکھتے تھے۔ جب سلطان جابر کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع کمال رضا تک پہنچا دی کہ دشمن نے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور ان کے ملک کی جانب چل پڑے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی کمال رضا نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ بلکہ نہایت منظم بھی ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا علم ہی نہ تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ پھر وہ ان کمزور لوگوں پر حملہ کر کے نہ صرف ان کا مال و اسباب لوٹیں گے بلکہ ان کے ملک پر قبضہ بھی کر لیں گے اور اس کے بعد شہزادی مہرین کی شادی ان کے بادشاہ سے ہو جائے گی۔ وزیر زادہ کمال رضا اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور ذرا بختر بن پہن کر ہاتھ میں چمکتی تلوار لے کر سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے پہلی قطار میں ہزاروں لوہے کی ذرا بختر پہنے سپاہی اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن کا سامنا ہوا یہ سب کے سب ان پر پل پڑے۔ کمال رضا اور اس کے سپاہی چونکہ لوہے کی ذرا بختریں پہنے ہوئے تھے اس لیے دشمن کی فوجوں کی تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر ان کی تیز اور چمکتی ہوئی تلواروں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے خاتمہ ہونے لگا۔ دشمن کے جو سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے ماہر تیر انداز ان پر تیر چلانے لگے۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ پکا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں دشمنوں کے بے شمار سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دشمن کی فوج نے پسپاہی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کے بہت سپاہی مارے گئے تھے، جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور ان کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کا لالچی بادشاہ سلطان جابر بھی گرفتار ہو گیا۔ میدان جنگ کی پل پل کی خبریں بادشاہ داریش کو محل میں مل رہی تھی۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے کمال رضا پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جگڑا ظالم اور لالچی بادشاہ سلطان جابر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور یہ سوچ سوچ کر اس پر خوف طاری تھا کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بادشاہ داریش نے ایک غصے بری نظر اس پر ڈالی اور بولا، تمہاری لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تم لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے اور اپنے ارد گرد کے چھوٹے اور کمزور ملکوں سے دوستی اور پیار محبت سے رہتے تو کبھی بھی اس ذلت سے دوچار نہ ہو جاتے۔ طاقت کے نشے نے تمہیں ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ ظالم اور مغرور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ داریش نے سلطان جابر کو ایک دور دراز ویران جزیرے پر چھوڑ دیا جہاں پر کوئی انسان موجود نہ تھا۔
اس کے بعد اس نے اس ملک کو بھی اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس ملک کے خزانے معصوم لوگوں کے لوٹے ہوئے مال سے بھرے ہوئے تھے۔ کمال رضا کے مشورے پر بادشاہ داریوش نے ان میں موجود وہ تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ کر سلطان جابر نے انہیں بھرا تھا۔ ظالم اور لالچی سلطان جابر سے نجات پانے کے بعد اب آس پاس کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی کوئی ڈر خوف نہ تھا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ داریوش کے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف ٹیکسوں کی مد میں ملنے والی رقم سے شاہی خزانے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جسے بادشاہ داریوش اپنی رعایا کی بھلائی میں خرچ کرنے لگا۔ وزیر زادہ کمال رضا نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، بادشاہ داریوش نے نہ صرف انہیں انعام اور اکرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کا احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔